سیکولر ہے یا پھر نان مسلم ہے، فوج جوائن کرنے کے بعد لڑنا پڑے تو وہ کس حد تک جائز ہوگا؟ کوئی مسلمان باغی ہو جائے، مسلمان دوسرے سے قتال کر سکتا ہے، نان مسلم کنٹریز کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنا کی پبلک تو ان کو نہیں قبول کر رہی۔ سب سے سینسٹیو ایشو تو عقیدہ توحید اور ختم نبوت کا ہے۔ آلموسٹ اس طرح کے معاملات میں کافی حد تک ان کے معاملات ایڈریس ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو قانوناً جو معاملات ہیں، نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نوکری کی ہے اور جب جنگ کا وقت آیا تو آپ کے جی اب میں ریزائن کر رہا ہوں۔ محبوب عالم نے دوبارہ بھائی جوائن کیا جی۔ السلام علیکم بھائی، کہاں سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، کولکاتہ سے ہوں، انڈیا کے شہر۔ جی 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 السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کافی سالوں سے آپ سے بات کرنے کی خواہش تھی، آج پوری ہوئی، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جی میرا سوال تھا کہ جیسے کہ اسلام میں، ہمارے یہاں کہ اسلام میں بتایا جاتا ہے کہ آپ جس بھی ملک میں رہ رہے ہو آپ اس ملک سے وفادار رہو، تو اگر کوئی اپنے ملک کی فوج کو جوائن کرتا ہے اور وہ ملک بیسیکلی یا پھر سیکولر ہے یا پھر نان مسلم ہے، اور کبھی فوج جوائن کرنے کے بعد کبھی اسے کسی مسلم فوج کے خلاف لڑنے کی غرض ہو یا پھر لڑنا پڑے تو وہ کس حد تک جائز ہوگا؟ کیا وہاں پہ مسلمان فوج کا صحیح ہونا یا غلط ہونا دیکھا جائے گا، یا صرف آپ ایک مسلمان کے اگینسٹ نہیں لڑ سکتے، ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، مسلمان تو مسلمان کے اگینسٹ نہیں لڑ سکتا، سیدھی سی بات ہے، سوائے اس کے کہ مسلمان حکومت میں کوئی مسلمان باغی ہو جائے۔ وہ سورہ الحجرات میں آیا کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اس سے قتال کرو۔ وہ ایک مسلمان دوسرے سے قتال کر سکتا ہے ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے۔ جہاں تک معاملہ نان مسلم کنٹریز کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنا، تو یہ تو بالکل غلط ہے، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس طرح کی جاب اڈاپٹ ہی نہ کی جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے نوکری کی ہے اور جب جنگ کا وقت آیا تو آپ کے جی اب میں ریزائن کر رہا ہوں۔ پھر آپ اس طرح کی نوکریوں کو اوائڈ کریں، کوئی اور جاب کر لیں۔ جی سیکنڈ کوشچن کر لیں اپنا۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس کی پراپرٹی ہے اور وہ مسجد کے لیے وقف کرنا چاہتا ہے تو کون سے فرقے کو وقف کرے؟ اگر وہ بریلوی یا پھر دیوبندی کو کرتا ہے تو وہ چشتی رسول اللہ اور اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا، اگر وہ امام یا وہ مسجد کی کمیٹی اس کے حق میں ہے یا دفاع کرتی ہے تو بھی وہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر اہل حدیث کو وقف کرتا ہے اور ان کے اندر نازبیت ہے جو کہ زیادہ تر ہوتی ہے، ہم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، تو وہ بندہ اگر نیت اس کی مسجد وقف کرنے کی ہے تو وہ پھر کیسے وقف کرے گا؟ دیکھیں، اہل حدیث تو اب ایز اے مکتب فکر آلموسٹ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات سے فارغ ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی پبلک تو ان کو نہیں قبول کر رہی۔ تو میرا خیال ہے اہل حدیث کو مسجد دے دیں۔ سب سے سینسٹیو ایشو تو عقیدہ توحید اور ختم نبوت کا ہے نا۔ جہاں تک ناسبیت والا معاملہ ہے تو وہ تو اہل حدیث جو کٹر ہیں ان کی اپنی اولادیں چینج ہو گئی ہیں، ان کی اپنی جو عوام ہے وہ بخاری مسلم کی روشنی میں ہماری ویڈیوز دیکھ کے باغی ہو چکی ہے اپنے فرقے سے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ دل سے تو مان ہی چکے ہیں، زبان سے اظہار کرنے کی دیر ہے۔ باقی اہل حدیث جو ہیں وہ آلموسٹ اس طرح کے معاملات میں کافی حد تک ان کے معاملات ایڈریس ہو چکے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی اہل حدیث کو مسجد دے دیں، لیکن اس کو اس چیز کا پابند کریں کہ اس مسجد میں مسلک کا نام نہ لکھوائے، بلکہ لکھے کہ حرمین شریفین کی طرح تمام مکاتب فکر کے مسلمان۔ ٹھیک، آپ کے ہو گئے 2 سوال؟ جی ہو گئے۔